حاضرین محترم، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کرتا ہے۔ جس طرح کسی تنظیم، کسی دفتر کے جو باس ہوتے ہیں تو وہ مہینے میں یا 15 دن میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایک بیٹھک کرتے ہیں، ایک میٹنگ، ایک نشست منعقد کرتے ہیں اور اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو کام جس کے ذمے سپرد کیا تھا اس نے وہ کام کتنا کیا۔ اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، اور کسی نے اپنی ذمہ داری اور اپنے کاموں میں لاپرواہی برتی تو اس سے مواخذہ بھی کیا جاتا ہے، اس کی سرزنش بھی کی جاتی ہے۔ تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا، اس قصے کو، اس واقعے کو قرآن پاک میں جب پڑھیں گے تو شیطان نے یہ مہلت مانگی تھی کہ پروردگار آپ مجھے مہلت دیجئے کہ میں تیرے بندوں کو تا قیامت ورغلاؤں گا، انہیں بھٹکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مہلت تو دی، لیکن یہ بھی کہا کہ میرے جو نیک بندے، میرے جو بندے ہوں گے اس پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال وہ اور اس کی ذریت، اس کی نسل اور اس کے قبیلہ، انہ یراکم ہوا و قبیلہ، قرآن کے لیے قبیلہ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ خیر، تو حضرات گرامی قدر، وہ شیطان جب ایک جائزہ میٹنگ کرتا ہے اور جتنے اس کے وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں وہ اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں، ان کارگزاریوں میں سب سے زیادہ خوش اس کارگزاری پر شیطان ہوتا ہے کہ جس میں کوئی چھوٹا شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کرا دی، انتشار پیدا کر دیا، ان دونوں کے درمیان خلیج حائل کر دی، اور جو ایک محبت کا، ہمدردی کا اور غمخواری کا ایک معاملہ جو تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ شیطان یہ سن کے بڑا خوش ہوتا ہے اور سب سے زیادہ شاباشی اسی چھوٹے شیطان کو دیتا ہے۔ حضرات محترم، آخر کیوں ہے؟ کوئی شخص یا کوئی چھوٹا شیطان تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے فرض نماز سے کسی کو غافل کر دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزے سے غافل کر دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شیطان نے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو رشوت پہ آمادہ کر دیا، حق تلفی پہ آمادہ کر دیا۔ لیکن شیطان اس بات پہ کیوں اتنا خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر نفرت پیدا کر دی جائے، رنجش پیدا کر دی جائے، دونوں میں دوری اور اختلاف پیدا کر دیا جائے، تو بڑا شیطان اس سے اتنا زیادہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ حضرات محترم، اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارے سماج اور ہمارے خاندان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات اگر اچھے ہوں گے، دونوں کے تعلقات اور دونوں کے رشتوں میں اگر خوشگواری ہوگی، اچھائی ہوگی، حسن ہوگا، دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں گے، دونوں ایک دوسرے کی کڑوی، بھئی انسان بھی انسان ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رنجش کی بات، کوئی تلخی کی بات یا تو شوہر کے منہ سے نکل جائے یا بیوی کے منہ سے نکل جائے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے۔ تو ایسے ماحول میں کیا ہوگا کہ جو بچے پروان چاہتے ہیں وہ بچے اپنے کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بہت پختہ ہوتے ہیں، اور وہی بچے کل کے گارجین بنتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ ان بچوں کے کردار میں اگر پختگی نہیں ہوتی ہے، ان کے کردار میں کوئی کجی ہوتی ہے، کوئی ٹیڑھاپن ہوتا ہے، تو کل جب وہ گارجین ہوں گے اور ان کے بال بچے ہوں گے تو یہ پوری نسل جو ہے اسی کجی کا، اسی کمی کا اور اسی ٹیڑھ کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پورا سماج اور پورا معاشرہ وہ ایک پراگندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا، جو حضرات شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہی ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں رنجش اور تلخی آ جاتی ہے، تو عبادت نہیں لگتا، نیکی اور خیر کے کاموں میں جی نہیں لگتا، انسان بالکل بیزار اور اکتایا ہوا مایوس ہوتا ہے۔ اور جو شخص بیزار، اکتایا ہوا اور مایوس ہوتا ہے، اس سے نہ دین کا کوئی کام ہوگا نہ دنیا کا کوئی کام ہوگا۔ اس لیے حضرات محترم، قرآن میں آپ دیکھیں گے، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی میں نے بیان نہیں کیا، آپ یہ دیکھیں گے کہ جو رشتے ہیں دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد اور والدین کا رشتہ ہے،
اور بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، چچا بھتیجا اور ماموں بھانجا خالہ، وہ پھوپھیاں، اسی طرح رشتوں کی بھرمار ہے۔ اور ہندوستان میں تو ہر رشتے کے لیے الگ الگ ایک نام ہے، لیکن کسی بھی رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی نہیں بتایا۔ وہی والدین کا جو رشتہ ہوتا ہے، آپ قرآن میں کہیں پر دیکھ لیجئے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر تو ہے، لیکن کہیں پر اس رشتے کو اللہ نے اپنی بڑی نشانی نہیں بتایا۔ سورہ روم میں تیسری رکوع میں آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نشانی۔ ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں، ہماری نشو و نما کی جتنی چیزیں، اور ہمارے آرام اور آسائش اور راحت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، سب اسی مٹی سے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری نشانی ہے۔ پھر اللہ نے میں وہ آیت چھوڑے جا رہا ہوں، ابھی چھوڑ رہا ہوں، اور اللہ نے دوسری جن نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے میں ان کو بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میری نشانی یہ بھی ہے کہ تم دن اور رات میں سوتے ہو۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم، ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ وہ رات میں یا جب وہ اس کا وہ ایک جو سسٹم ہوتا ہے، اس کا جو معمول روٹین ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اسے نیند آ جاتی۔ اطباء یہ بتاتے ہیں، ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخص اگر 4-5 دنوں تک لگاتار کہیں سوئے تو وہ انسان ذہنی عدم توازن کا شکار ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا۔ تو نیند کا آنا یہ بھی اللہ کی ایک نشانی، اللہ کی ایک نعمت۔ اللہ نے یہ کہا کہ یہ بادلوں کی جو کڑک ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو گرم ہوائیں ٹھنڈی ہواؤں میں تبدیل ہو کے بادل لے آتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور اسی ضمن میں دوسری آیت میں نے تو بقیہ آیتیں بعد کی پڑھ دی یا ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان، زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان، محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھ دیے۔ کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں۔ حضرات محترم، تو ہم میں سے جتنے بھی انسان ہوتے ہیں، اللہ نے سب کے جوڑے پیدا کیے، لیکن شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ رشتہ جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور حضرات محترم، یہ نشانی کیسی ہے؟ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں، یہ حدیث کتنی صحیح ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس سے کوئی مسئلہ مستمت نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا حیولہ اور ان کا پتلا یا ان کا ڈھانچہ جب تیار کیا تو وہ 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا اور مختلف ادوار گزرے، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بے لباس تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح حضرت آدم کے اندر پھونکی اور پھر ان کو بن مانگے جنت میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ یہ چاہتا تو حضرت حوا کو بھی پیدا کر دیتا، جس طرح حضرت آدم کو بھی پیدا کیا۔ حضرت آدم کو جس طرح پیدا کیا اللہ چاہتا تو حضرت حوا کو بھی اسی طریقے سے پیدا کر دیتا، لیکن لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے اور وہ جنت میں یوں ہی وہ ٹہلتے تھے، گھومتے تھے، لیکن ان کا جی نہیں لگتا تھا۔ حالانکہ جنت کی نعمتیں اور جنت کی آسائشیں کیا کہنا۔ تو ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور وہ مکمل لباس میں تھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تو حضرت آدم کو بن مانگے دی، لیکن حضرت حوا یعنی ان کی جو شریک حیات تھی ان کو عطا کیا تو انتظار کروانے کے بعد۔ تو انتظار کروانے کے بعد جو چیز دی جاتی ہے وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے اور اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور انتظار کرنے کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت آدم تو بے لباس تھے اور حضرت حوا لباس کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی ہے، یہ انہیں عزت کا مقام اور عزت کا مرتبہ بخشا ہے۔ حضرات محترم، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور بائیں پسلی کی طرف کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل ہوتا ہے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت جس شکل میں ہو وہ مرد کے دل میں جگہ پا لیتی ہے. اگر ماں کی شکل میں ہو تو کیا کہنا. یہ تو مشہور حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اللہ کے رسول سے ایک حدیث یہ بھی منقول ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں اگر زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا, میں نے نیت باندھ لی ہوتی اور میری ماں اگر پکارتی کہ محمد, تو میں نماز توڑ کے ان کی آواز پہ حاضر ہو جاتا اور لبیک کہتا. یہ ہے ماں کا مرتبہ. بیوی کے بارے میں کیا کہنا, ابھی بقیہ چیزوں کا میں ذکر نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کلھا متاع, کہ دنیا بہترین, کہ دنیا ایک شے ہے. وخیر متاعها المرأة الصالحة, اور اس دنیا کی سب سے بہترین شے اگر کوئی ہے تو نیک بیوی. اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے سب سے بہتر, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے سب سے بہتر ہے, اور میں تم میں سے اپنے بال بچوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. رسول اللہ کی جو خانگی زندگی ہے, رسول اللہ کی جو گھریلو زندگی ہے, وہ بہت کم بیان کی جاتی ہے. لیکن حضرات محترم سنیے, اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو کبھی چائے بنا کے دے دیتے ہیں, کبھی گھریلو کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے. اللہ کے رسول کا اگر کبھی کوئی کرتا یا کوئی لباس اگر پھٹ جاتا, اللہ کے رسول اپنے ازواج مطہرات سے نہیں کہتے تھے کہ میرے کپڑے سی دو. اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ سوئی دھاگا لیتے تھے اور اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے. اللہ کے رسول کا یہ بھی معمول شریف تھا کہ رسول اللہ کا جوتا یا ان کا چپل اگر ٹوٹ جاتا تھا تو اس کو خود ہی وہ اس میں گانٹھ لگا دیتے تھے اور اس کو بنا لیتے تھے. رسول اللہ کا یہ بھی معمول تھا کہ گھر میں جو بکریاں ہوتی تھیں, رسول اللہ ازواج مطہرات سے نہیں کہتے تھے کہ ان کا دودھ دو ہو, بلکہ خود دودھ لیتے. حضرات گرامی قدر, اور ہم لوگوں کا کیا معمول ہے, اگر کبھی چائے اگر ٹھنڈی مل گئی گھر میں, یا کبھی شکر زیادہ ہو گئی یا شکر کم ہو گئی, تو پھر ہم لوگوں کا غصہ تو ساتویں آسمان پر رہتا ہے. ایک عجیب و غریب ایک حدیث دیکھیے. آج کل بھی یہ معمول ہے اور اس زمانے میں بھی یہ معمول تھا کہ بیوی سے اظہار محبت یہ عیب سمجھا جاتا تھا, اور عربوں کے یہاں بطور خاص, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ اظہار شفقت, اس کو بھی ایک عیب سمجھا جاتا تھا. ایک صحابی آئے, غالباً بدو صحابی تھے, اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جو بات پوچھی انہوں نے کان میں نہیں پوچھی, اعلان پوچھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ من احب الناس الی, آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عائشہ. اب یہ بات عرب کے ماحول میں انتہائی مطلب وہ معلوم سمجھی جاتی تھی, اور یہ بات رسول اللہ کی زبان سے نکلے, یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی. تو انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مردوں میں, میرا مقصد یا میری مراد تو یہ تھی کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہے؟ اللہ کے رسول چاہتے تو حضرت ابو بکر کا نام لے لیتے کہ ابو بکر, لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ کے ابا حضرت ابو بکر. یہ در حقیقت وہ ایک طرح کی تعلیم تھی, لوگوں کو سکھانا اور بتلانا مقصود تھا کہ عورتوں کو بھی, بیویوں کو بھی ایک عزت ہے, ان کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے. ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں کے مقام و مرتبہ یا ان کی عزت میں کمی ہو جائے, یا اس کے برعکس بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کمی ہو جائے. یہ بھی غلط ہے. جو اسلام جو وہ تعلیم دیتا ہے, وہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. تو حضرات محترم, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کی عزت کریں. یہ بالکل عجیب و غریب چیز ہے. ہم لوگ بال بچے کے تعلق سے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بال بچوں کا خیال کیا جائے, ان پر توجہ دی جائے, تو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے بات چیت کم, ان کو ڈانٹنا پھٹکارنا زیادہ. اکثر یہ ہوتا ہے کہ باپ اگر گھر میں آتے ہیں, ہاں بھائی تم نے آج وہ ہوم ورک کتنا کیا, تم آج کلاس میں آپ نے کیا کیا, ٹھیک ہے یہ سب بھی پوچھا جائے. لیکن اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اکرموا اولادکم, اپنے بچوں کی عزت کرو, اپنے اولاد کی عزت کرو. مطلب کیا ہے کہ ان کو زیادہ ڈانٹنا جھڑکنا یہ بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. کبھی اگر ضرورت اس کی پڑے تو اس کو بھی کیا جائے, لیکن عمومی رویہ اور عمومی معمول اور روٹین یہ ہرگز نہ بنایا جائے. بال بچوں
بچوں کی عزت کی جائے، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کیا جائے، اس سے کیا ہوگا کہ ان کی عزت نفس جب پامال نہیں ہوگی تو وہ دوسروں کی عزت نفس کو پامال کرنے کے لیے 1000 بار سوچیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرات محترم یہ ہے کہ اپنے والدین کی تو خدمت ضرور کی جائے، یہ تو مطلب ہماری پرمپراتمکتا جس کو کہتے ہیں وہ اولین ترجیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کے مقام و مرتبہ، ان کے حقوق کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ یہ کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ اگر وہ تعلقات میں خوشگواری رہے گی اور تعلقات میں اگر ہمواری رہے گی تو جو نسل پروان چڑھے گی حضرات محترم، وہ نسل بڑی وہ ہم یہ کہیں گے پختہ نسل ہوگی، اور اپنے مقاصد کے حصول میں وہ انشاءاللہ وہ ہم سے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، ایک دو باتیں صرف کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ مطلب اسرائیل کی مثال لیں اور خود ہندوستان کی مثال لیں کہ اسرائیلیوں کو یا یہودیوں کو یہ کہہ دیں کہ تقریباً 2000 سال کے بعد ان کو اپنا وطن ملا، لیکن جیسے ہی اپنا وطن ملا انہوں نے اپنی عبرانی زبان کو زندہ کر دیا، تو 2000 سال تک جو زبان لگ بھگ مردہ ہو گئی، کبھی اس کو سرکاری سرپرستی حاصل نہیں تھی، آخر وہ کیسے زبان وہ باقی رہی۔ ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں کہ مغلوں کی حکومت 700 سال یا جتنے مسلمانوں کی مغلوں نہ کہیں مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن یہاں بھی آپ حضرات یہ دیکھیں کہ مطلب آزادی جب ملی، ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی، اس کا بنٹوارا ہوا، تو ہندی زبان مطلب یہاں بھی اس کو نافذ اور لاگو کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، یہ زبان زندہ تھی۔ آخر اس کا راز کیا؟ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ مغلوں کے زمانے میں یا انگریزوں کے زمانے میں، مغلوں کے زمانے میں ہم لوگوں نے فارسی پڑھی، جو ہمارے برادران وطن ہیں غیر مسلم بھائی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے فارسی پڑھی اس لیے کہ یہ حکومت کی زبان تھی، فارسی اگر نہیں پڑھتے تو ہمیں اچھی ملازمتیں نہیں مل پاتی تھی، ہم بالکل وہ مطلب بیکورڈ ہو جاتے۔ تو ہم لوگوں نے فارسی زبان تو ضرور سیکھی، انگریزوں کے زمانے میں انگریزی سیکھی، لیکن ہم لوگوں کا معمول یہ تھا کہ اپنے گھر کی دہلیز پر جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اپنے گھر کی دہلیز پر چپل اتارتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب مادری زبان کے علاوہ جو زبانیں تھیں ہم ان کو بھی گھر کی دہلیز ہی پہ چھوڑ جاتے۔ گھروں کے اندر جب داخل ہوتے تو وہی اپنی جو زبان تھی، اپنی مادری زبان، اپنی ثقافتی زبان، اپنی تہذیبی زبان اور اپنی مذہبی زبان ہم اس کو زندہ رکھتے۔ تو حضرات محترم، گھر ایک ایسا ادارہ ہے جہاں آپ اپنی تہذیب، اپنی روایات اور اپنی زبان اور اپنے عقائد اس کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اس کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آخری حصار ہوتا ہے، خدا نخواستہ یہ حصار بھی اگر منہدم ہو گیا، خاندان اور گھر کا جو حصار ہوتا ہے، تو پھر کسی بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اور ایک آخری بات، ابھی ایک جلسہ ہوا تھا آپ کے اس میں اردو اکیڈمی میں، تو یہی مضبوط خاندان مضبوط سماج کے تعلق سے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر زبان و ادب کے شمارے رکھے ہوئے تھے، یہ تقریباً 1 سال سے اچھے خاصے شمارے موجود تھے۔ دام انتہائی کم ہے، 15 روپے، لیکن اس کے باوجود جو زبان و ادب کے وہ شمارے نکلے نہیں، یوں ہی ڈمپ پڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مفت میں جتنا چاہیے وہ لے جائیے۔ اگر یہ صورتحال باقی رہی اردو کے تعلق سے، اپنی تہذیب اور اپنی زبان کے تعلق سے، تو حضرات محترم یہ جو مضبوط خاندان اور مضبوط سماج کا ایک جو خواب ہے وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔